علی بھی اگلا سوال ہے، جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر وقت ذہنی اذیت دیتے ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ بڑی سخت سزا ہے جی۔ آپ ذہنی اذیت کی بات کر رہے ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی یعنی مرفوع والی حدیث جو کمزور ہے لیکن جو موقوفاً ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ صحیح ہے، کہ طواف کعبہ کے دوران انہوں نے کعبے کی طرف دیکھ کے کہا کہ کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کے دل کو دکھانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو زیادہ تر خامدی ظالم میں نے دیکھے ہیں جی، جن کو آخرت کی فکر ہوگی تو وہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ساسوں کا بھی قصور ہوتا ہے، ان کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، جو اس کے اس وقت جذبات تھے نا، تو وہ اب آنے والی بہو کو بھی اسی جذبات کے ساتھ ہینڈل کرے نا۔ زیادہ قصور جو ہے نا وہ ساسوں کا ہوتا ہے۔ بہو کی بھی غلطی ہے لیکن بہو کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کی بیٹی یہی کچھ کر رہی ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو دوسرے کی بیٹی کو آپ بیاہ کے لائیں اور اس کو بیٹی کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، تو سر پھر اس کے ساتھ وہی والا حوصلہ پیش کریں نا جو آپ ایک بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں جی۔ کیا وہ اپنی بیٹی والا سلوک کے ساتھ کرتے ہیں؟ سر کر کے دیکھیں۔ اور پھر ہوتا ہے یہ بیٹیاں تو بیٹھ جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں، انہی بہوؤں نے سنبھالنا ہوتا ہے پھر بوڑھے ماں باپ کو، ساس سسر کو کون سنبھال رہا ہوتا ہے؟ یہی لوگ ہی سنبھال رہی ہوتی، اور کون سنبھال رہا ہوتا ہے؟ تو اس اعتبار سے یعنی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ خامدوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف خدا رکھنا چاہیے۔ کسی جانور کے ساتھ انسان برا سلوک نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جل رہی ہے صرف اس لیے کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ جی ٹھیک ہے، ایک بلی کے ساتھ ظلم کیا اور وہ نیک عورت دوزخ میں جل رہی ہے۔ سر یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے۔ تو بیوی تو آپ کے لیے قربانی دے کے دوسرے اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ عورتوں کے لیے میں کہوں گا صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنی کمٹمنٹ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن اس کا دل پسیج جائے گا۔ اگر نہ بھی پسیجا سر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے، اگرچہ رخصتی سے پہلے ہوئی ہے لیکن ایک تکلیف تو آپ علیہ السلام کو پہنچی ہوئی ہے نا اس حوالے سے، تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی بعض اوقات خامدوں سے ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو وہ ایکسٹراڈنری پوری نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے پھر تکلیف والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اگر بالکل حالات بگڑ جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل گزارا نہیں ہو سکتا، تو بجائے یہ کہ شادی کے 15-20 سال کے بعد علیحدگی ہو رہی ہو، شروع میں ہی اچھے طریقے سے خلا لے کے علیحدہ ہو جائے۔ پھر یہ الٹیمیٹ خلا کا اللہ نے اختیار اسی لیے رکھا ہوا ہے عورت کے پاس، جیسے مرد کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے نا، عورت کے پاس بھی ہے۔ ایک بھائی کا فون آیا عثمان بھائی کے پاس، وہ کہنے لگے کہ جی اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائیں، میری بیوی نے نا بغیر وجہ کے مجھ سے طلاق لے لی ہے۔ میں نے کہا یار وہ اگر کوئی ناجائز لے رہی ہے تو آخرت میں بھگتے گی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو کہتی ہے، میں نے کہا کوئی تو وجہ، اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میرا دل نہیں چاہتا۔ تو میں نے کہا سر اس سے بڑی تو وجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میرا تیرے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، یہ جینون وجہ ہے نا، تو اللہ نے اس کو حق دیا ہے۔ اس کو ذرا وائس ورسا کرے، اگر کسی خاوند کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی ہے کسی بھی وجہ پہ اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو کیا وہ نہیں طلاق دے دیتا؟ تو عورت کو بھی حق حاصل ہے۔ اور عموماً عورتیں نہیں طلاق لینا چاہتی ہیں، یہ مرد ظالم ہوتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ تیرا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہے، اب واپس نہیں آنا ادھر۔ جی ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں جب حق مہر کی باری آتی ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی زیادہ حق مہر لکھوائے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے تو میں نے حق مہر جو بتائے ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ بنتی ہے رقم، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو 500 اوقیہ جو ہے وہ چاندی بنتی ہے، 500 اس وقت کے درہم چاندی کے، تو وہ لیکن یہاں پہ لوگ کیا لکھوا رہے ہوتے ہیں، میرا اپنا حق مہر 1100 روپے لکھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی جب بیٹی دے دی تو حق مہر کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیا حق مہر کی وجہ سے میاں بیوی بچ سکتے ہیں؟ نہیں، اتنے حق مہر ہوتے ہیں پھر بھی الٹیمیٹلی طلاقیں ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ تو پھر علیحدگی ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے کہ وہ ظلم کیا جائے اور مجبور کیا جائے۔ اور آج کل تو اللہ معافی دے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ
خامند جو ہے بیویوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور کئی بیویاں بھی خامندوں کو قتل کر دیتی ہیں, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو میں اگر ایک ون لائن میں بیان کروں تو یہ دین سے دوری ہے سر. دین سے دوری نہ ہوتی تو یہ معاملات ایسے نہ ہوتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو صبر کریں اور ترغیب پیار محبت سے جاری رکھیں. عورت کو اللہ نے نمبر 2 بنایا تو وہ نمبر 2 بن کے رہے بھی, صبر بھی کرے چیزوں کے اوپر. ٹھیک.